آؤ میں تمہیں تمہارا روم دکھا دیتا ہوں۔ شہریار نے اسی سنجیدگی سے مزید کہا اور اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگا، مگر وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ شہریار نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ کیا میرا بچپن برباد کر کے بھی آپ کا دل نہیں بھرا جو آپ میری جوانی برباد کرنے پر تلے ہیں؟ انزل نے اپنی آنکھوں میں وحشت سموئے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے تو کبھی بھی شہریار سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی نظریں ملا کر بات کی تھی، لیکن آج تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عجیب سا جملہ بول گئی تھی جسے سمجھنے میں شہریار کو مشکل پیش آ رہی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ آگے سے ایسا کچھ بولے گی۔ اس کے سرد جملے پر شہریار ہکا بھکا رہ گیا تھا۔ مطلب تم ہوش میں تو ہو؟ میں تمہیں برباد کروں گا؟ میں تمہاری جوانی برباد کروں گا؟ تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ اسے اچھا خاصا دھچکا لگا تھا انزل کی بات پر۔ تو اور کیا سمجھو آپ کو؟ کیسے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ اب تک جو آپ نے کیا میرے ساتھ، مجھے وہ اندھیرے وقت میں کیا، آپ کا ظلم ابھی تک نہیں بھولا۔ مجھے ہر لمحہ یاد ہے میں کیسے ایک ایسے انسان کے ساتھ رہ لوں جس کی وجہ سے بڑی حویلی میں بھی میں محفوظ نہیں ہوتی تھی۔ انزل نے تنفر سے شہریار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ انزل کی باتوں پر سختی سے لب بھیج گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی وہاں سے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری وجہ سے تم محفوظ نہیں تھی حویلی میں، یہ تم کہہ رہی ہو انزل؟ اور وہ بھی مجھے؟ ہر قدم پر میں تمہارا محافظ تھا، تمہیں کسی نے قبول نہیں کیا تھا حویلی میں سوائے میرے، کسی نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، کسی کو تمہاری بیماری کی فکر نہیں تھی، کسی کو تمہاری پڑھائی کی فکر نہیں تھی۔ تم تو اتنی آؤٹ کاسٹ تھی حویلی میں کہ بچے تمہارے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے تمہیں کھیلنا سکھایا، میں نے تمہاری تعلیم کی حمایت کی، تمہاری چھوٹی سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، میں تمہارا خیال رکھتا تھا، تمہارا درد دور کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ میں نے تمہارا بچپن برباد کیا ہے؟ ایک رات جیل میں گزار کر شاید تمہارا دماغ ہل گیا ہے، تبھی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ شہریار کی بات سن کر انزل تو جیسے حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی تھی، یعنی کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا یا وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا۔ شہریار کو لگ رہا تھا کہ جیل میں جانے کی وجہ سے اس کا دماغ صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے اور وہ اپنی فرسٹریشن شہریار پر اس طریقے سے اتار رہی ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ جیل کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت خراب ہو چکی ہے اور وہ آل فال بولے جا رہی ہے۔ تبھی گہرا سانس بھر کر اس نے ایک بار پھر بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ دیکھو انزل، ابھی تم ہاسٹل نہیں جا سکتی، وہ لڑکیاں بھی جیل میں ہیں اور کیس بند نہیں ہوا۔ پولیس اس معاملے کی تفتیش کے لیے ہاسٹل بھی جائے گی اور شاید سب لڑکیوں کے کمروں کی تلاشی لی جائے تاکہ لوٹا ہوا سامان اپنی حراست میں لیا جا سکے، اور اگر تمہارے کمرے میں کوئی ایسا ویسا سامان مل گیا تو تم پھر سے شک کی لپیٹ میں آؤ گی، تو اس لیے ابھی کچھ دن تمہارا ہاسٹل میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ شہریار نے تحمل سے اسے سمجھتے ہوئے پوری تفصیل بتا دی۔ اس نے ابھی تک پورے واقعے کے بارے میں انکل سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس سے نہیں پوچھا تھا کہ وہاں کیسے گئی، کیوں گئی، اور اس گروہ سے اس کا کیا تعلق ہے۔ ایک بار تو اس کے دل کو تسلی تھی کہ وہ بری لڑکی نہیں ہے، ضرور کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، لیکن اس وقت اس کی ذہنی حالت کو سمجھتے ہوئے اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں کہنے والا، لیکن وہ مناسب وقت کی تلاش میں تھا۔ ابھی یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، مگر میرے لیے ہاسٹل سے زیادہ آپ کے پاس رہنا خطرناک لگتا ہے، میں یہاں اکیلی بالکل نہیں رہوں گی، وہ ضدی لہجے میں بولتی اپنا ہاتھ کھینچ کر اس سے دور ہوئی۔ شہریار کا ضبط جواب دینے لگا اس کی بات سن کر۔ انزل کا دل واقعی خوف سے بھر گیا تھا، مگر محفوظ رہنے کے لیے شہریار کے پاس رکنا تو اسے بالکل منظور نہیں تھا۔ اسے جیل میں بدنامی کا خوف تھا، لیکن شہریار سے تو اسے اپنی عزت کا خوف تھا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے انزل؟ ایسا کیا کر دیا میں نے تمہارے ساتھ کہ تم یوں بول رہی ہو؟ اتنا گھٹیا سمجھا ہوا ہے مجھے کہ تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالوں گا؟ شہریار بلوچ کوئی آوارہ انسان نہیں ہے، میں نے تو آج تک کسی باہر کی لڑکی پر اس قسم کی نظر نہیں ڈالی، تو تم تو میرے گھر کی لڑکی ہو، تمہاری عزت کی محافظ میری ذمہ داری ہے، اور تم مجھے ہی اپنی عزت کا لٹیرا سمجھ رہی ہو؟ شہریار پر تپش لہجے میں بولتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں سب سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ہاں مجھے آپ لگتے ہیں اتنے گھٹیا۔ انزل اس کے یوں انجان پن سے تنگ آ کر پوری قوت سے چیخی۔ اس کی آواز اس خالی گھر میں گونج کر رہ گئی تھی۔ شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا۔
ہاں آپ ایسے ہی ہیں، اور کب تک خود کو معصوم ظاہر کریں گے؟ ایسے انجان بن جانے سے آپ کے گناہ نہیں دھل جائیں گے۔ آپ نے میرا سارا بچپن نوچ کھایا ہے، میری راتوں کا سکون چھین لیا ہے۔ میں آج تک اندھیرے کمروں سے ڈرتی ہوں، صرف آپ کی وجہ سے، جو میرے بچپن میں آپ مجھے اس خالی اندھیرے کمرے میں بند کر کے۔ وہ چیخ چیخ کر بولتی اپنی بات پوری نہیں کر پائی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شہریار تکتا رہ گیا۔ شہریار سکتہ زدہ کھڑا تھا۔ آپ کیسے بھول گئے وہ وقت؟ میں تو آج تک راتوں کو سفر کرنے سے گھبراتی ہوں۔ اگر کبھی سفر کے دوران رات ہو جائے تو مجھے وہ وقت اچانک یاد آنے لگتا ہے جب میں بخار سے جل رہی تھی اور ڈاکٹر کو دکھانے کے بہانے مجھے شہر لاتے ہوئے آپ نے اس سنسان روڈ پر مجھے اکیلا۔ انجل کے لیے مزید بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور گلے میں بار بار آنسوؤں کا گولا سا پھنس کر اس کی آواز کو لڑکھڑانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ شہریار اس کے جملوں پر نیم جان سا ہوتا پیچھے صوفے پر ڈھسا گیا تھا۔ میری پوری زندگی کو ایک ڈرامہ بنا کر آپ جانے کیسے سکون سے جی رہی ہیں۔ میں تو آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ اللہ کے واسطے اب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، جانے دیں مجھے۔ میرا بھی زندگی پر کوئی حق ہے۔ کیوں مجھے اپنی ملکیت بنا کر رکھتے ہیں سب لوگ؟ میں بھی جیتی جاگتی لڑکی ہوں، میرے کچھ خواب ہے، کوئی خواہشیں ہیں۔ میرے پاس نہ مخلص رشتے ہیں، نہ ہی اپنا پیسہ ہے۔ مجھے اپنے پیروں پر کھڑے کیوں نہیں ہونے دیتے آپ سب؟ آپ تو کسی سائے کی طرح میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ بچپن میں بھی آپ میرے پیچھے تھے اور اب بھی میری زندگی اجیرن کرنے کے لیے واپس آ گئی ہیں۔ مجھے تو لگتا تھا کہ آپ وہیں پر مر کھپ جائیں گے۔ میں زندگی میں دوبارہ کبھی آپ کی شکل نہیں دیکھوں گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری قسمت اتنی بری نکلے گی۔ انجل کی بھاری ہوتی آواز اس خالی گھر میں عجیب سا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ باہر سے آتی اب نیلی روشنی میں بدل رہی تھی۔ صبح ہو جانے کو تھی۔ انجل جھٹکے سے پلٹ کر اس قید نما گھر سے نکلی جہاں شہریار کے ساتھ اکیلے رکنے پر اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اتنی گھٹن تو اسے جیل میں بھی محسوس نہیں ہوتی تھی جتنی گھٹن ایک چھت کے نیچے اسے شہریار کے ساتھ ہو رہی تھی۔ جیل میں تو اس نے رات گزار لی تھی جیسے تیسے کر کے، لیکن شہریار کے ساتھ اکیلے اس کے گھر میں رات گزارنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ تو اس کا نائٹ میئر بن چکا تھا۔ شہریار بلوچ اس کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ شہریار دم بخود سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہ گیا۔ اس کا وجود ایسے ساکت ہو گیا جیسے کسی نے اس کی جان کھینچ کر اسے پتھر کا بنا دیا ہو۔ باہر رات رخصت ہو رہی تھی۔ اس گزری رات کا اختتام بھاری ثابت ہوا تھا۔ آج کا سورج شہریار کے لیے ایک عجیب سا پیغام لے کر آیا تھا، ایک نیا انکشاف۔ وہ سکندر سے نفرت کرتی ہے اور اتنی شدید نفرت کرتی ہے، سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ انسان جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ تو اسے ہمیشہ یاد رہتا ہے اور اسے جان بوجھ کر یاد رکھتا ہے، لیکن جو برائی انسان دوسروں کے ساتھ کرتا ہے وہ اول تو یاد رکھنا ہی نہیں چاہتا یا پھر اسے بھول جاتا ہے کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ برائی کی تھی۔ اپنی نیکیاں انسان تسلیم کر لیتا ہے لیکن اپنی برائی ایسے بھلا دیتا ہے جیسے اس نے کیا ہی نہ ہو۔ مختصر یہ کہ انسان اپنی نظروں میں ہمیشہ اچھا ہی بنا رہتا ہے، ہمیشہ مثبت پہلو اپنی شخصیت کا دیکھتا ہے اور دوسروں کو دکھاتا ہے۔ شہریار کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ اسے دوسروں کے ساتھ کی جانے والی بھلائی تو یاد تھی، لیکن دوسروں کے ساتھ کیا جانے والا ظلم و ستم فراموش کر بیٹھا تھا۔ اسے واقعی میں کچھ یاد نہیں تھا۔ شہریار دن نکل آنے تک اسی حالت میں سر ڈالے بیٹھا تھا اور وہاں انجل روتے ہوئے سڑک کے کنارے بدحال سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ زندگی اب دوبارہ کبھی سڑک پر اکیلے نہیں چل سکتی ہے، لیکن شہریار کے خوف سے اور نفرت سے اس کے اندر ایک بار پھر سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ انہی سڑکوں پر چلتی جا رہی تھی بے خوف ہو کر۔ طاقت صرف محبت میں نہیں ہوتی ہے، نفرت میں بھی طاقت ہوتی ہے، اور جب یہ طاقت ان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ بہت بہادر ہو جاتے ہیں۔ انجل کے اندر بھی نفرت کی طاقت تھی۔ میں نے انجل کے ساتھ یہ سب کیا؟ کیا واقعی میں ایسا کرتا رہا ہوں؟ میں تو اس کا خیال رکھتا تھا۔ شہریار اپنی جگہ ساکت بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اسے تو سب اچھا یاد تھا، اپنی اچھائی اور مہربانیاں یاد تھیں۔ ہاں، میں مقدس آنٹی کے ساتھ بابا سائیں کے نکاح سے پریشان تھا، غصے میں رہتا تھا، لڑتا تھا، مگر انجل کا تو خیال رکھتا تھا۔ انجل کو حویلی میں کسی بچے نے قبول نہیں کیا تھا، وہ میں ہی تھا جس نے اسے اپنے ساتھ رکھا، سب سے اس کا تعارف کروایا اور سب کو اس کے ساتھ کھیلنے کا کہتا تھا۔ انجل کیا بول رہی تھی؟ وہ سوچ سوچ کر الجھ رہا تھا۔ اس کی یادداشت میں
اپنا اتنا گھناؤنا روپ تو کہیں محفوظ نہیں تھا۔ اسے آج ایک بار پھر اپنا ماضی یاد آ رہا تھا، جب وہ 18 برس کا تھا، جب ایک روز حویلی والوں کو ایسی اطلاع ملی جس نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ سکندر صاحب کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کوما میں جا چکے تھے۔ ان کی بیوی مقدس نے جب یہ اطلاع جنت بیگم کو دی تو وہ حال سے بے حال ہو گئی۔ سب حویلی والے ناراضگی بھلائے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ سکندر صاحب ایک پوری رات کوما میں رہنے کے بعد اگلے دن طلوع ہوتے ہی ہمیشہ کے لیے اپنی نیند سو گئے تھے۔ ان کی موت نے ان کے بابا سائی کو ایسا گرایا تھا کہ وہ دل کے شدید دورے کے بعد بستر سے لگ گئے تھے۔ ایک پچھتاوا تھا کہ کاش سکندر کی منت سماجت پر اسے مہلت دے دی جاتی۔ سکندر صاحب کی بیوہ اور معصوم سی بیٹی کو جہانگیر صاحب حویلی لے آئے اور ایک روز انہوں نے خود جنت بیگم کے سامنے مقدس سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ شہریار کی ماں کو مرے کافی سال گزر گئے تھے۔ 2 بڑی بیٹیاں تھیں جن کو بالغ ہوتے ہی وہ بیاہ چکے تھے۔ اب صرف ایک شہریار تھا ان کے پاس۔ جوان مرد تھے، یقیناً انہیں ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ مقدس جوان اور خوبصورت تھی، سب سے بڑھ کر اب انہیں بھی حویلی میں ہی رہنا تھا۔ جنت بیگم اس فیصلے پر خوش ہو گئی، اس بہانے پوتی اور بہو رہتی، زندگی تک ان کے پاس رہتی۔ بابا سائی نے اس بار کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ جوان بیٹے کی موت نے ان کا تن تنا باپ کی طرح اڑا دیا تھا۔ یوں جہانگیر صاحب نے سادگی کے ساتھ مقدس بیگم کو اپنے نکاح پہ لے لیا۔ شہریار اس نکاح سے راضی نہیں تھا۔ اپنی ماں کی جگہ ایک عورت کو دیے جانے پر اس نے کوئی واویلا نہیں مچایا تھا، لیکن اس کا دل برا ضرور ہو گیا تھا۔ پھر کچھ وقت بعد مقدس کو ماں بننے کی خوشخبری ملی تو حویلی میں ایک عرصے بعد پھر سے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب کو امید تھی کہ مقدس ایک اور وارث پیدا کرے گی۔ اس ایک خبر نے شہریار کے دل کی دنیا تہ و بالا کر دی تھی۔ اس نے شادی کو تو قبول کر ہی لیا تھا، لیکن وہ اس خبر کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا تھا۔ وہ اندر تک زہر سے بھر گیا تھا۔ چھوٹے سائی، فرید کی پکار پر وہ ماضی سے نکل کر غائب دماغی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سائی، تنگ کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر سب خیر تو ہے نا؟ فرید اس کی حالت سے پریشان ہو رہا تھا۔ باہر دن پورے جوبن پر تھا، سورج نکل آیا تھا۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ مدھم لہجے میں بولا۔ اللہ خیر رکھے سائی، میں جب سے اٹھ کر یہاں آیا ہوں آپ یہاں پچھلے 5 گھنٹوں سے ایسے ہی سر ڈالے بیٹھے ہیں۔ 2-3 دن بار میں نے آپ کو پکارا مگر آپ نے جواب نہیں دیا، تبھی فکر مند ہو گیا تھا میں۔ فرید نے فکر مندی سے اس کی بکھری ہوئی سی حالت دیکھی۔ شہریار اپنی گردن سہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فکر مت کرو فرید، بس مجھے 1 کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں لا دو۔ وہ اسے تسلی دیتا ہدایت دے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فرید تفکر میں مبتلا تھا۔ وہ تو صبح اٹھ کر نہا دھو کر تازہ دم ہوتا تھا تب باہر آتا تھا، مگر آج وہ اس کے آنے سے پہلے کا وہیں باہر صوفے پر بیٹھا تھا۔ نہ جانے کب سے یہاں بیٹھے تھے چھوٹے سائیں، کوئی تو مسئلہ ضرور ہوا ہے۔ خیر، رب خیر کرے۔ فرید اس کی فکر میں الجھا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں وہ کمرے میں پہنچتے ہی اپنا سر پکڑ گیا۔ انجل جب سے گئی تھی اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اس کا رونا اور چیخنا شہریار کی سماعت میں ٹھہر گیا تھا۔ اس کی بھیگی زخمی نگاہیں اسے چین نہیں لینے دے رہی تھیں۔ میں اس کے ساتھ یہ سب کرتا تھا، لیکن وہ تو میں نے ڈپریشن میں کیا تھا۔ اس وقت تو میری اپنی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس وقت تو میرا اپنا ذہن اپنے قابو میں نہیں تھا، اور شاید واقعی میں اس کے ساتھ ناانصافی کر گیا ہوں۔ وہ ان ساری باتوں کو دل پر لگا کر بیٹھی ہے، اتنے سالوں بعد بھی وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، وہ بھی اتنی شدید نفرت۔ وہ اس کی تکلیف کا سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، آج دل الگ طرز سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دماغ سے انزل نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ آج انزل کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سے گھبرا کر واش روم میں بند ہو گیا۔ شاور کے نیچے کتنی دیر تک کھڑا رہا۔ یہ پانی کی پوچھاڑ اس کو بھگوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے لب نیلے سے ہو گئے۔ تھک کر اس نے شاور بند کیا اور بات گاؤن پہن کر باہر نکلا۔ فرید چائے رکھ کر جا چکا تھا۔ اس نے ٹیبل سے کپ اٹھا کر گھونٹ بھرا تو چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ بد مزہ ہو کر چائے وہیں رکھ کر بستر پر جا گرا۔ انجل کی محبت اس کے دل و دماغ میں پنجے گاڑ کر اسے سولی پر لٹکا چکی تھی۔ اب چین کہاں ملنے والا تھا؟ وہ ایسے ہی چلتے چلتے ہاسٹل کے قریب پہنچی تھی۔ اس پر کسی
گم شدہ روح کا گمان ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ ہی کیوں اللہ؟ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ میری یادوں میں آج تک وہ تاریک منظر محفوظ ہے، تو وہ میری زندگی کو الٹ پلٹ کر دینے والے کو کیوں سب بھول گیا؟ وہ انجان کیسے بن گیا؟ پچھتاوا کیوں نہیں ان کو؟ اور میری بے بسی یہ کہ مجھے اپنی اس پریشانی میں بھی انہی میں پکارا۔ کیا اس کے سوا شہر میں میرا کوئی نہیں تھا جو میری مدد کو آتا؟ کیا شہر بھر میں مجھے صرف شہریار بلوچ کی نظروں میں گرنا تھا؟ ایسی مجبوری مجھ پر کیوں آئی اللہ؟ وہ سسکتی جا رہی تھی۔ اسے شہریار کے سوالیہ تاثرات رلا رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ واقعی سب بھول چکا ہے، مگر وہ آج بھی اسی وقت میں قید کھڑی تھی جب اس کے بچپن کے شوق، کھلکھلاہٹیں اور لاپرواہی شہریار کی حرکات نے نوچ کر اس کی ذات سے الگ کر دی تھی۔ جب وہ سہمی سہمی سے چھپ چھپ کر رہنے لگی تھی، اسے یہ اپنے ساتھ سراسر زیادتی لگتی رہی تھی۔ اسے یاد تھا تو شہریار کیوں بھول گیا؟ وہ تو نہ سمجھتی، نہیں جانتی تھی کہ ہمیشہ کرنے والا بھول جاتا ہے مگر سہنے والا یاد رکھتا ہے۔ جس پر گزری ہو وہ کبھی اپنے زخم نہیں بھولتا، جو زخم دے وہ بھول جاتا ہے، اس پر گزرتی جو نہیں۔ درد کا اندازہ درد دینے والے کو نہیں، سہنے والے کو ہوتا ہے۔ شہریار کم عمر تھا، اس نے باپ کی توجہ بڑھ جانے پر اپنی ٹینشن اور ڈپریشن انزل پر نکالی تھی، مگر جب وقت بدلا اور حالات بدلے تو وہ سب بھولتا چلا گیا۔ اس نے زندگی کا ایک بڑا حصہ رونق و ملک نئے لوگوں میں گزارا تھا۔ وہ مصروف رہا تو اس کی یادوں کے ایسے لمحات نکل گئے، مگر انزل سارا وقت انہی لوگوں میں رہی۔ وہی اس کی رہائش تھی، وہی جگہ تھی اور وہی حالات تھے۔ ابھی اسے کچھ نہیں بھولا تھا، اسے سب یاد رہ گیا تھا۔ اگر وہ بھول گیا تب بھی میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اس نے جو اذیت مجھے دی ہے ان کا مداوع نہیں ہو سکتا، ان کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے۔ مجھے جب تک سب یاد ہے میں معاف نہیں کروں گی، اور یہ طے ہے کہ مجھے یہ سب مرتے دم تک یاد رہے گا۔ وہ بے دردی سے اپنی آنسو صاف کرتی ارادہ کر رہی تھی۔ کب سے چل چل کر اب اس کی ٹانگیں شل ہونے لگی تھی، پیر سوج گئے تھے، ٹینشن اور پوری رات جاگنے کی وجہ سے دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ جب تک وہ ہاسٹل پہنچی دن پورا نکل آیا تھا۔ اس کا جسم ایسے تھکن سے نڈھال تھا کہ وہ سب بھلائے بستر پر گر کر سو جانا چاہتی تھی، مگر وارڈر نے اس کے پہنچتے ہی اسے بلاوا بھیج دیا۔ وہ تھکی تھکی سی وارڈن کے پاس پہنچی۔ انجل بلوچ، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ پوری رات کہاں گزار کر آ رہی ہیں؟ وارڈن کا طنزیہ لہجہ اور چپتی آنکھیں انجل کو اندر تک دہلا کر رہ گئی۔ میم میں دراصل، انجل ان کی آر پار ہوتی نظروں سے اتنی پریشان ہو رہی تھی کہ وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ وارڈن اسے دیکھ دیکھ کر چونک رہی تھی۔ وہ ایک پوری رات ہاسٹل سے غائب تھی اور اب اس کا ملگجہ حلیہ، بکھرے بال، نم چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں، الجھا بکھرا سا لباس، یہ سب تو کوئی اور کہانی سنا رہے تھے۔ میم مجھے کل رات اچانک اپنے رشتہ داروں کے یہاں جانا پڑا اور رات بھی میں نے وہیں گزاری۔ انزل نے وارڈن کی مشکوک آنکھوں سے چھٹپٹا کر جھوٹی وضاحت دی۔ حیرت ہے، رشتہ داروں کے یہاں رکنے سے یہ حالت ہو جاتی ہے؟ مجھے تو خبر نہیں تھی، اور ویسے یہ کون سے رشتہ دار ہیں جو اچانک آ گئے؟ آج سے پہلے تو آپ صرف اپنے گھر جاتی تھی اور ویسے وہیں سے سیدھی واپس آ جاتی تھی۔ انجل کی حالت پر وارڈن کا لہجہ خود بخود تیز اور تھیکا ہو گیا تھا۔ میم میں پہلے کبھی نہیں گئی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میرا وہاں جانا منع ہے۔ میرے ماموں یہی شہر میں رہتے ہیں، ان سے ملنے گئی تھی۔ انجل نے اپنا لہجہ مضبوط کرتے ہوئے قدرے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ ان بے وجہ سوالات پر اس کا دماغ اب گھومنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر والوں کے نمبر پر اطلاع دے دیتی ہوں، پھر سچ بھی پتہ چل جائے گا ہمیں، تو لڑکیوں کے گھر والوں کو جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ میں رات کو ہی کال کرنے والی تھی، مگر مجھے پتا تھا گھر والے اپنی بیٹی کو سمجھانے کے بجائے ہم سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے ہاسٹل سے لڑکی نکل کیسے گئی۔ مگر اب میں کال کر کے کم از کم اتنی اطلاع ضرور دینا چاہوں گی کہ ان کے بیٹے کی راتوں رات انوکھے رشتہ دار نکل آئے ہیں جہاں وہ راتیں گزارتی پھر رہی ہے۔ وارڈر نے اپنی سرد تھیکی زبان میں اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ انجل کا سر چکرایا تھا۔ میم آپ کو اتنا تلخ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب لڑکیاں جاتی ہیں، میرا جانا ایسا کیا پریشانی لے آیا؟ انجل اس بار بے ساختہ دھیمی پڑی تھی۔ حویلی والوں کو خبر ہوتی، مطلب سوالات اور تنقید کا ایک اور تھکا دینے والا لمبا سلسلہ۔ سب بتا کر جاتی ہیں یہاں،
میں رات سے پاگل ہو رہی ہوں کیونکہ بنا بتائے میرے ہاسٹل سے 2 لڑکیاں غائب ہو گئیں اور صبح ہو جانے تک نہیں لوٹی۔ وہ لڑکی ندا تو چلو اپنے بل بوتے پر یہاں رہ رہی ہے، مگر تم ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور تمہارے گھر والوں کو مجھے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اگر یہ معاملہ میڈیا تک چلا گیا تو میرے ہاسٹل کی ساکھ خراب ہوگی۔ یقیناً تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی کیا پریشانی ہوئی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ وارڈن نے بے رخی سے جواب دے کر اسے جانے کا کہا اور خود کال میں مصروف کر لیا۔ انجل خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی، اپنی جگہ پر بیٹھ کر ایک اداس نظر سامنے ندا کے خالی بستر پر ڈالی۔ وہ لڑکیاں کس حال میں ہوں گی؟ کیا ان کو بھی کوئی رہا کروائے گا یا پھر وہیں پڑی رہ جائیں گی؟ اس کا ہمدرد دل ان کی فکر میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ وہ بے دم سی اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ وہ ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہوئے بار بار موبائل کی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ نہ جانے وہ ہاسٹل پہنچی ہوگی یا نہیں، کیسے پتہ کروں؟ وہ میری کال کبھی نہیں اٹھائے گی، مجھے تب اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا۔ میں کیسے لاپرواہی برت کر بیٹھا رہا، نہ جانے کیسے گئی ہوگی وہ۔ اس کی سوچ انجل پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ اب فکر ستا رہی تھی کہ وہ نیم سویرے اکیلی ہی نکل گئی تھی، ورنہ اس کی باتوں کی وجہ سے تو اس قدر صدمے میں آ گیا تھا کہ اس وقت اسے ہوش ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اکیلے گھر سے باہر نکل گئی ہے۔ اس وقت ٹیکسی یا آٹو تو مل گیا ہو، مگر اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے اور اس کا موبائل شہریار کے پاس تھا۔ پولیس والوں سے موبائل لے کر اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا اور دینا ہی بھول گیا تھا۔ وہ پریشانی میں مبتلا رہا، چائے پی کر آفس کے لیے تیار ہوا اور فرید کو ہدایت دیتا روانہ ہو گیا۔ آفس میں اس کے لیے کام کا ایک ڈھیر جمع تھا۔ آج ویسے بھی لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے فائلز چیک کرتے ہوئے اپنا کام نمٹانے لگا، مگر کام کے دوران بھی بار بار اس کا دماغ انزل کی طرف چلا جاتا تھا۔ اب تو شاید ہاسٹل میں ہی ہوگی، پہنچ گئی ہوگی۔ وہ بار بار اس خیال پر آ کر رک رہا تھا۔ اسے یہ تک اندازہ نہیں تھا کہ وہ پہنچی تھی یا نہیں۔ اس کا موبائل اس کے پاس نہیں تھا کہ کال کرتا۔ ہاسٹل چلا بھی جاتا تو اسے یقین تھا انجل اس سے ملنے انکار کر دے گی۔ جو باتیں وہ مجھ سے بول کر گئی ہے اور جیسا اس کا لہجہ تھا، یقیناً وہ مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے۔ میں آج تک جان ہی نہیں پایا کہ انجل کو مجھ سے اتنی زیادہ نفرت ہے۔ میں تو اس کا دور رہنا، نظر انداز کرنے کو اس کا گریز سمجھتا رہا تھا۔ اسے انجل کی نفرت چبھ رہی تھی، بری لگ رہی تھی۔ لنچ بریک ہوئی تو وہ بے چین سا پہلو بدلنے لگا۔ مجھے اس کا پتہ تو کرنا چاہیے۔ وہ چاہے مجھے دور دھکیلے، مگر یہ میرا فرض بنتا ہے کہ اس کی خبر رکھوں۔ وہ محبت کو فرض کا نام دے کر شاید خود کو تسلی دے رہا تھا، خود کو ہی بہلا رہا تھا۔ اس کا موبائل نہیں تو پھر ہاں، اس کے ہاسٹل کا نمبر تو ہے میرے پاس، پتہ کر لیتا ہوں۔ وہ سوچ سوچ کر آدھا ہو رہا تھا، تب ہاسٹل کے نمبر کا خیال آیا۔ اس نے انجل کے ہاسٹل کا نمبر تلاش کر کے فوراً کال ملائی اور موبائل کان سے لگا کر انتظار کرنے لگا۔ وارڈن نے کال اٹینڈ کی تو وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، جی میں شہریار بلوچ ہوں، انجل بلوچ کے گھر سے بات کر رہا ہوں، اس سے بات کروا دیں پلیز، ضروری کام ہے اس سے۔ اس نے مذہب لہجے میں بولتے ہوئے درخواست کی۔ جی شہریار صاحب، میں اس کو بلاتی ہوں، آپ انتظار کریں۔ وارڈن نے اسے انتظار کا بول کر ایک لڑکی کے ذریعے انجل کو پیغام بھیجا۔ شہریار موبائل کو کان سے لگا کر انجل کے لیے منتظر بیٹھا تھا۔ اگلی طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، شاید انجل بات کرنے سے بھی انکار کر دے یا پھر شاید وہ مروتاً بات کر لے۔ چاہے بات مت کرے، مگر مجھے بس اتنا بتا دے کہ تم خیریت سے ہاسٹل پہنچ گئی ہو انجل۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتا شدت سے دعا گو ہوا، مگر اگلے ہی پل لڑکی نے وارڈن کو آ کر جو اطلاع دی وہ شہریار کے کانوں تک پہنچتی اس کے ہوش بیدار کر گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شہریار صاحب، انجل کو تو… وارڈن کی پریشان آواز اسپیکر سے ابھری۔ اس کا جملہ درمیان میں ہی رہ گیا جب شہریار تیزی سے بولا، میں بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں وہاں۔ وہ اتنا بول کر کال کاٹ گیا اور سب کام چھوڑ چھاڑ کر اپنے آفس سے نکلتا انجل کے ہاسٹل کی طرف بھاگا۔ شہریار کے گھر سے وہ پیدل نکلی تھی اور اس کے پاؤں دکھ گئے تھے، اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ تو ایک رکشے والے نے اسے دیکھا، وہ بزرگ انسان تھے۔ انہوں نے اس کے پاس جا کر رکشہ روک لیا اور پوچھا کہ کہاں جانا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کے پاس رکشے کا کرایہ نہیں ہے،
رکشے والے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جہاں جانا ہے وہاں پہنچ کر کرایہ دے دینا، اگر نہ بھی دیا تو میں فی سبیل اللہ تمہاری مدد کر دوں گا۔ انجل اتنا تھک چکی تھی کہ انکار نہ کر سکی اور رکشے میں بیٹھ گئی، کیونکہ مزید چلنے کی اس کے اندر کوئی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ قسمت اس پر مہربان ہو رہی تھی، قدم قدم پر اس کے خدا سے شکوے ختم نہیں ہو رہے تھے، ہر جگہ سے اس کی غیبی مدد ہو رہی تھی کل رات سے لے کر۔ لیکن بندہ بڑا بے صبر ہے۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر ہاسٹل تک آئی تھی اور رکشے والے نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس سے کرائے کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اور وہ تو اتنی حواس باختہ ہو چکی تھی کہ اسے دھیان ہی نہیں تھا کہ اسے رکشے کا کرایہ بھی دینا ہے۔ بہت آرام سے رکشے سے اتری اور چلتی ہوئی ہاسٹل کے گیٹ تک آئی تھی۔ وہ بستر پر بے حال سی پڑی تھی، دن کب کا نکل آیا تھا مگر وہ یوں ہی نہیں جا سکتی تھی۔ شہریار کی نفرت میں تب تو غصے سے ہاسٹل آ گئی تھی، مگر اب اس کا دل عجیب گھبراہٹ میں مبتلا تھا۔ ہر آہٹ پر اسے لگنے لگا تھا کہ پولیس ہاسٹل میں بھی آ گئی ہوگی اور تفتیش میں اسے ملزم قرار دے کر اٹھا لیا جائے گا۔ اسے افسوس ہونے لگا تھا، تب اس کی زندگی خوف کے سائے تلے ہی گزری تھی۔ بچپن میں باپ کے چلے جانے کی وجہ سے ہر وقت کچھ برا ہونے جانے کا خوف، اس کے بعد شہریار کا خوف اور اب پولیس کا خوف، لیکن ان سب سے بڑے خوف میں سے جو خوف تھا وہ تھا بدنامی کا خوف۔ وارڈن تو ویسی بھی صبح اس کی حالت کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ تو بچانے کے بجائے شاید خود بھی اسے پولیس کے حوالے کر دیتی۔ اسی خوف، تھکن اور پریشانی سے اسے تیز بخار ہو گیا تھا۔ جلدی خبر حویلی پہنچ جائے گی، اتنا کچھ شہریار سے بول کر آئی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کی نفرت انگیز باتیں درگزر کر دے؟ ضرور وہاں سے ان باتوں کو بدلا لے گا، پوری حویلی میں بدنام کر دے گا، جیل کا سارا قصہ مزے لے لے کر سب کو سنائے گا۔ آج تک اس نے کبھی بھی کچھ اچھا کیا تھا اس کے ساتھ جو آج وہ کسی اچھے کی امید رکھتی؟ وہ بھی اتنی باتیں سنانے کے بعد یہ تمام باتیں سوچ سوچ کر اس کی طبیعت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ اگر فروا کو اس بات کا پتہ چلا تو؟ اور ندا؟ وہ تو خود کو بہت زمانہ شناس سمجھتی تھی، خود کو بہت میچیور سمجھتی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے اس سے ندا کو پہنچنے میں اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اسی وقت کمرے میں اس کی کوئی ہاسٹل فیلو لڑکی داخل ہوئی۔ وہ لڑکی یونی میں اس کی کلاس فیلو بھی تھی اور ہاسٹل میں بھی ساتھ والے کمرے میں رہتی تھی۔ سنو انجل، میں ابھی یونی سے آ رہی ہوں، فروا تمہارا بار بار پوچھ رہی تھی، تمہیں کالز بھی کی، تم نے اٹینڈ نہیں کی۔ اس لڑکی نے جھک کر اسے ہلاتے ہوئے جگایا اور فروا کا پیغام دیا۔ وہ نیم و آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تمہیں پیغام بھیجا ہے کہ اسے کال کرو، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اس لڑکی نے انجل کی حالت سے چونک کر فروا کا پیغام دیتے ہوئے اس کے ماتھے کو چھوا تو بری طرح چونک گئی۔ انجل، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کہو تو میں چلتی ہوں ساتھ۔ اس لڑکی نے ہمدردی سے اسے دیکھ کر آفر دی۔ نہیں شکریہ، میں نے دوا لی ہے، جلد ٹھیک ہو جاؤں گی۔ انجل نے چکراتے سر کو سنبھال کر غنودگی میں ہی اسے جھوٹی تسلی دی۔ اوکے، تو کیا تمہاری فروا سے بات کروا دوں؟ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر انجل نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ اس کا اپنا موبائل جانے کہاں تھا، اسے نہ ہوش تھا نہ کچھ ارد گرد کی خبر تھی۔ اس لڑکی کی مہربانی سے فروا سے کال پر بات کی، اسے اپنی حالت بتائی، مگر رات کا واقعہ وہ نہیں بتا پائی تھی۔ وہ اس کے لیے بہت شرمناک واقعہ تھا۔ اوہ، تمہاری تو آواز بھی نہیں نکل رہی انجل، تم ہمت کر کے اگر آ جاؤ تو میں تمہیں ہاسٹل لے جاتی ہوں۔ فروا نے فکر مندی ظاہر کی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، بس لیکچر مجھے سینڈ کر دینا اور اگر ہو سکے تو میری اسائنمنٹ بنا دینا۔ وہ بخار میں بھی اپنی پڑھائی کو لے کر فکر مند ہو رہی تھی۔ فروا نے تاثر سے نفی میں سر ہلایا۔ ضرور بنا دوں گی، اوکے، تم اب آرام کرو اور اگر کوئی پریشانی ہو یا طبیعت زیادہ بگڑ جائے تو مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گی۔ اللہ حافظ۔ فروا نے اسے سمجھتے ہوئے آرام کرنے کی تلقین کی اور کال کاٹ دی۔ وہ موبائل ایک طرف رکھ کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ نقاہت کی وجہ سے اتنا صحیح بول کر اس کا سانس پھول گیا تھا۔ اوکے، میں اب جاتی ہوں، مگر چکر لگاتی رہوں گی، کچھ چاہیے تو بتا دینا مجھے۔ اس لڑکی کے ہمدردی جملوں پر وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ اب بولنے کی بھی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ دماغ پہلے ہی سوچ سوچ کر مفلوج ہو رہا تھا، اس شدید بخار نے اس کی ساری توانائی نچوڑ کر رکھ دی تھی۔
اس کے پپوڑے اتنے بھاری ہو رہے تھے کہ اس کے لیے آنکھیں کھولنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ پھر سے نیم تاریک کمرے میں اکیلی پڑی رہ گئی۔ بخار کی حدت سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، مگر اٹھ کر پانی پینے کی ہمت نہیں تھی۔ اسے ندا کا خیال آیا۔ ایسے موقع پر وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھ لیتی تھی۔ ندا کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کے دماغ سے رو رو کر پولیس والوں کی منتیں کرتی لڑکیاں جا نہیں رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ کاش میں ان لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ آزاد کروا سکتی۔ وہ کس حال میں ہوں گی؟ پولیس والوں کی نظریں تو جسم کی آر پار ہونے والی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا حال کریں گے ان سب کا۔ بخار میں بھی ان لڑکیوں کے لیے پریشان ہوتی سوچ رہی تھی۔ یوں ہی پڑے پڑے وہ پھر سے غنودگی میں جا چکی تھی جب وارڈن کی بھیجی لڑکی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ انزل، تمہیں وارڈن اپنے آفس میں بلا رہی ہیں۔ اس لڑکی نے کھڑے کھڑے پیغام دیا اور پلٹ کر جانے لگی، مگر انزل کے جواب نہ دینے پر اسے رکنا پڑا۔ انزل، تمہارے گھر سے کال آئی ہے، وارڈن تمہیں آفس میں بلا رہی ہیں۔ وہ لڑکی قریب آتے ہوئے اونچی آواز میں بولی۔ انزل کو لگا نہایت دور سے کوئی بھن بھن کرتا بول رہا ہے، مگر کیا یہ وہ نہیں سن پا رہی تھی؟ کیا وہ انزل کہیں مر تو نہیں گئی؟ وہ لڑکی اس کے بالکل پاس پہنچ کر بڑبڑائی اور اسے چیک کرنے کے لیے جھنجھوڑا، مگر جو ہی اس کو ہاتھ لگایا وہ کرنٹ کھا کر ہاتھ پیچھے کر گئی۔ اوہ خدا، اس کو تو شدید بخار ہے۔ وہ لڑکی بھکلا کر بڑبڑائی اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی سانسیں چیک کی۔ بھاری گرم سانسوں کو محسوس کرتے ہی وہ اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی۔ میم، انجل بلوچ تو بے ہوش پڑی ہے اور اسے بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ اس لڑکی نے وارڈن کے آفس جا کر حواس باختگی سے انزل کی حالت بتائی، جو دوسری طرف اور دوسری جانب انزل کے منتظر بیٹھے شہریار نے بھی آرام سے سن لی تھی۔ وارڈن نے بہکلا کر شہریار کو بتانا چاہا، مگر وہ وارڈن کی ادھوری بات کے درمیان ہی اپنے آنے کا بتا کر کال کاٹ گیا تھا۔ تم نے اسے ٹھیک سے چیک تو کیا تھا نا؟ وہ زندہ ہے؟ جس حالت میں آج وہ ہاسٹل پہنچی ہے، مجھے پہلے لگ رہا ہے جیسے مرنے والی ہے۔ ایک تو یہ لڑکی، لگتا ہے میرے گلے میں کوئی مصیبت ڈلوا کر ہی سکون سے بیٹھے گی۔ وارڈن اس لڑکی سے پوچھتے پریشانی سے بول رہی تھی۔ جی میم، سانس تو لے رہی ہے، بس ہوش میں نہیں ہے، اس لڑکی نے تفصیل سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جاؤ، بس آ رہے ہیں اس کے گھر والے، خود سنبھال لیں گے۔ وارڈن نے اکتائے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے اسے بھیجا اور خود وہیں جم کر بیٹھ گئی۔ شہریار اپنے کہے کے عین مطابق گاڑی جہاز کی طرح بھگاتا ہاسٹل پہنچا تھا۔ انزل کہاں ہے؟ پلیز اسے بلوا دے تاکہ میں اسے لے جا سکوں۔ وہ وارڈن کے آفس پہنچتے ہی نہ بیٹھا نہ سانس لیا۔ اس کی پہلی بات یہی تھی۔ ہاسپٹل میں صرف ایک شخص کا نام لکھا جاتا تھا جو لڑکی سے ملنے آ سکتا تھا، اور وہاں پر مقدس کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن مقدس نے کال کر کے اپنا نام ہٹا کر شہریار کا نام لکھوا دیا تھا کہ صرف شہریاری انزل سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے، شہریار کے علاوہ کوئی بھی اس سے نہیں مل سکتا۔ جی شہریار صاحب، میں ابھی خود لے کر آتی ہوں، آپ یہیں انتظار کریں، وارڈن نے سر ہلا کر اسے کہا اور تیزی سے لڑکیوں کے کمروں کی جانب بڑھ گئی۔ شہریار وہیں بے تاب سا ٹہلنے لگا تھا۔ وارڈن دو لڑکیوں کی مدد سے ہوش و حواس سے بیگانہ انزل کو آفس تک لائیں تو شہریار اس کی حالت پر شاکڈ رہ گیا تھا۔ وہ بخار سے نڈھال ہو رہی تھی۔ شہریار نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے گرد بازو پھیلائے اور اسے سنبھال کر اپنے حصار میں لے لیا۔ شہریار صاحب، میں انزل کے بارے میں آپ سے ضروری بات بھی کرنا چاہتی تھی، وارڈن نے انزل کے حوالے کرتے ہی سنجیدگی سے تمہید باندھ دی۔ شہریار نے انزل کو سنبھال کر صوفے پر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے وارڈن کو دیکھا۔ انزل کی بری حالت اسے پریشان کری تھی۔ وہ بار بار اس کے چہرے کے گرد بکھرے بال سمیٹ کر پیچھے کرتا اس کا سرخ جلتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جناب، دراصل انزل کا پوری رات ہاسٹل نہیں آئی۔ وارڈن کی بات پر شہریار نے چونک کر وارڈن کو دیکھا۔ صبح پہنچی تو حالت کافی مشکوک تھی۔ میں نے سوال کیا تو بولی کہ رشتہ داروں کے یہاں رک گئی تھی۔ میں نہیں جانتی کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ میرا فرض تھا کہ اس کے گھر والوں کو اطلاع دوں، تو میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ آگے آپ لوگ جانے، اور آپ کی لڑکی، کل کو کچھ ہو گیا تو ہمیں گلا نہیں دیجیے گا۔ وارڈن نے بنا سانس لیے پوری بات اس کے گوش گزار کی اور گہرا سانس بھرا جیسے بوجھ سے آزاد ہوئی ہو۔ شہریار لب بھیج کے سن رہا تھا۔ آپ کی مدد کا شکریہ، آپ کی ہمدردی کا شکریہ۔ انجل رات کو میرے پاس ہی تھی، میں اس کا تائزات ہوں اور ہمارا گھر یہیں شہر میں بھی ہے۔ رہی بات اس کی حالت خراب، تو وہ میری نالائقی ہے۔
کیونکہ صبح مجھے اسے ہاسٹل چھوڑنے آنا چاہیے تھا، مگر میں نے لاپرواہی برتی اور انجل کو شاید پیدل چل کر ہاسٹل آنا پڑا۔ گھر کافی دور تھا، صبح صبح چل چل کر اچھے خاصے انسان کی حالت خراب ہو جائے، انجل تو پھر ایک نازک سی لڑکی ہے۔ شہریار نہایت سنجیدگی سے مناسب الفاظ میں وارڈن کا شک دور کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر خاموش رہتا یا بات گھماتا تو پورے ہاسٹل میں شاید انجل بدنام ہو جاتی۔ او اچھا، میں اپنی غلط فہمی کے لیے شرمندہ ہوں۔ وارڈن اس کی وضاحت پر شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔ شہریار سر جھٹک کر اس کی معذرت نظر انداز کر اٹھا اور ایک نظر انجل کی حالت دیکھ کر اس پر جھکتے ہوئے اسے سنبھال کر اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو شہریار کی اس مدد پر غصے سے پاگل ہی ہو جاتی، وہ مر جاتی مگر شہریار کا سہارا کبھی نہ لیتی۔ مگر اس وقت وہ بالکل ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ شہریار اسے لے کر ہاسٹل سے نکلا اور سیدھا ہاسپٹل لے گیا۔ اس کا چیک اپ وغیرہ کروایا، ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا اور چند احتیاطی ہدایت دے کر دوا لکھ دی۔ انجیکشن لگنے اور علاج سے حالت بہتر ہوئی تو انجل بھی ذرا سی بحال ہوتے آنکھیں کھول گئی۔ انجل تم ٹھیک ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ شہریار اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھ کھلنے پر فکر مندی سے سوال کیا۔ انجل نے نظر جھکا کر اپنا ہاتھ دیکھا جو شہریار کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچنا چاہتی تھی مگر کمزوری اور نقاہت نے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر شہریار کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انجل آنکھیں بند کر کے رخ موڑ گئی۔ شہریار سمجھ گیا وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب اگر تم بہتر ہو تو چلو گھر چلتے ہیں، اب یہاں کوئی کام نہیں ہے ہمارا۔ شہریار نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ وہ اس کی بات پر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر کمزوری سے اپنے سہارے حرکت نہ کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی شہریار نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتے ہوئے اسے اٹھایا اور بیڈ سے اتارتے ہوئے ہلکے سے مردانہ سلیپر اس کے سامنے رکھے۔ تمہارے جوتے تو ہاسٹل میں ہی رہ گئے، یہ سلیپر میری گاڑی میں موجود تھے تو یہی لے آیا ہوں۔ شہریار بات کرنے کی کوشش میں وضاحت دے رہا تھا۔ وہ بنا بحث کر سکتی تھی نہ لڑ جھگڑ سکتی تھی۔ اس کی ہمت بہت ختم ہو چکی تھی، اس لیے بنا کچھ بولے سلیپرز پہن کر شہریار کے سہارے بیڈ سے اتری اور ہاسپٹل کی بیرونی سمت بڑھنے لگی۔ ابھی تمہیں میرے ساتھ میرے گھر جانا ہوگا، تمہاری حالت اکیلے ہاسٹل میں رہنے کی بالکل بھی نہیں ہے۔ شہریار گاڑی کی قریب لے جا کر اس سے بول رہا تھا۔ انجل نے تھک کر آنکھیں بند کی۔ شاید اللہ کو میرا گلہ کرنا پسند نہیں آیا۔ میں نے جیل سے رہائی پا کر شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ سے گلہ شکوہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاید اس لیے اللہ نے آج پھر مجھے اسی شخص کے حوالے کر دیا۔ میری حالت ایسی ہے کہ میں نہ اسے جھٹک سکتی ہوں نہ دور ہو سکتی ہوں، بلکہ اتنی محتاج ہوں کہ اسی کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ صبح جو بہت غرور اور نفرت کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے کی آفر کو رد کرتے ہوئے نکل گئی تھی، شام ہونے سے پہلے ایک بار پھر اس کے رحم و کرم پر ہو گئی تھی۔ گاڑی کے کھلے دروازے کو پکڑ کر سہارا لیے انجل سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ اس کی خود ترسی ایک بار پھر سے اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ شہریار اس کے یوں رک جانے پر آگے بڑھا۔ انجل اپنی ناراضگی اور نفرت فی الحال ایک طرف رکھ کر میرے ساتھ چلو، یہ وقت بحث یا ضد کا بالکل نہیں ہے۔ شہریار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور سہارا دے کر گاڑی میں بٹھانے لگا۔ وہ بھی اب تھک چکی تھی تبھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے یوں خاموشی سے بیٹھ جانے پر شہریار نے شکر کا کلمہ پڑھا اور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ آئی ایم سوری اللہ، اب میں گلے شکوے نہیں کروں گی، بس مجھے اس مشکل سے نکال دیں، میں تھک گئی ہوں، میری مشکل ختم کر دیں یا اللہ۔ انجل شیشے سے سر ٹکاتے آنکھیں بند کی اللہ سے دعا گو تھی۔ شہریار نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہمیں محبت وہاں ملی جہاں سے ملنے کی امید نہ تھی۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے سوچتا چلا جا رہا تھا۔ وہ جو ساتھ بیٹھی تھی اسی کو دل میں مخاطب کر رہا تھا۔ وہ اس کی محبت کے آگے سر تسلیم خم کر چکا تھا اور اسی پر اسے ادراک ہوا تھا کہ اسے انجل سکندر سے محبت ہو گئی ہے۔ گھر پہنچنے تک انجل پھر سے غنودگی میں جا چکی تھی۔ شہریار نے بھی اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی تاکہ جلد اسے گھر پہنچا دے۔ وہ گھر پہنچی تو شہریار نے انجل کو سہارا دے کر ایک کمرے میں جا سلایا اور فرید کو یخنی بنانے کا بولا۔ فرید تو سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے جو صبح بھی آئی تھی اور اب پھر سے آ گئی تھی، لیکن پہلی بار اس نے اپنے مالک کو ایسی حالت میں دیکھا تھا۔ کسی کے لیے اس قدر فکر مند ہوتے ہوئے
ورنہ اس سے پہلے حویلی سے بہت سارے لوگ اسے فون کر چکے تھے اور وہ سارے فون کالز فرید گوش گزار بھی کر چکا تھا۔ شہریار جب بھی فون پر بات کرتا تو فرید کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ شاید گاؤں والوں کی عادت تھی، اس لیے وہ بھی غور سے سنتا تھا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے۔ اب تک فرید کو اچھے خاصے معاملات کا پتہ چل چکا تھا۔ اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ شہریار حویلی والوں سے بیزار ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ شہریار کی پھپھو اسے بار بار فون کرتی ہیں اور وہ تنگ ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ وہ حویلی جانے سے گریز پا ہے، بس نہیں پتا تھا تو اس لڑکی کا نہیں پتا تھا جو نہ جانے کہاں سے نازل ہو گئی تھی، جس کو لینے کے لیے صبح ناشتہ کیے بغیر ہی شہریار تیزی سے گاڑی اڑاتا ہوا لے گیا تھا۔ فرید پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا تھا کہ صاحب کو کیا ہوا ہے۔ اسے لگا حویلی میں کچھ ہو گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے گاؤں میں اپنے گھر فون کر کے حویلی کے حالات کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ حویلی میں خیریت ہے۔ اس سے تسلی ہوئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد جب شہریار اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آیا تو وہ حیران اور پریشان رہ گیا تھا کہ شہریار کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے۔ پہلے تو وہ غلطی سمجھا تھا کہ شہریار بھی دوسرے عیاش امیر زادوں کی طرح ایک لڑکی کو لے آیا ہے، لیکن وہ صبح کے وقت کیوں لے کر آیا تھا اور لڑکی بھی بدحال تھی۔ پھر شہریار اور اس لڑکی کے مابین اچھی خاصی جھڑپ ہوتی رہی، لیکن اس نے شہریار کی نظروں کا اشارہ سمجھتے ہوئے وہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت سمجھی اور اپنی کوارٹر میں آ گیا تھا۔ اس لیے اسے نہیں پتا چلا کہ شہریار اور اس لڑکی کے مابین کیا چل رہا ہے۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو لاسٹ میں سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔